لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ولكل أمة جعلنا منسكا وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آج ہم شہر الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ کے وہ ایام ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ سارے ایام میں سب سے افضل دن، سارے بہترین ایام سے گزر رہے ہیں ہم، اور وہ ہے والفجر ولیال العشر. یہ 10 راتیں، اور کیا جانے کے اسی میں یوم الترویہ بھی ہوتا ہے، اسی میں احرام کے اوقات بھی ہوتے ہیں، اور اسی میں عرفہ بھی ہوتا ہے، اور اسی میں یوم النحر بھی ہوتا ہے. کیا کیا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو قوموں کی زندگی میں سب سے پائیدار چیز رکھی ہے کہ بلا قربانی کوئی کام دنیا میں نہیں ہوا ہے. جتنی قربانی کے بغیر انسان ایک ماں ہر طرح کی قربانی دے کر کے اپنے بچے کو دیکھ کر کے خوشیاں حاصل نہیں کر سکتی. ایک باپ اپنے پیٹھ کو جلائے بغیر، اپنے جان کو اڑائے بغیر اپنی اولاد میں خوشیاں نہیں دیکھ سکتا. اور ایک دانہ جو خاک میں ملتا ہے تب وہ گلے گلزار ہوتا ہے. قربانی کے بغیر دنیا کے کوئی کام نہیں چل سکتا ہے. پیغام ہے اس قربانی کا جو بڑا عام ہے، اور سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و ابیکم ابراہیم کچی اس روایت پر یہ ہے، لیکن ابراہیم کی سنت کو کون نہیں جانتا. اور آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس کو جاری و ساری کر دیا تھا. قرآن کریم کہتا ہے تو یہ قربانی ہر قوم میں رہی، ہر امت کے اندر اس کو قربانی کا یہ بہت بڑا معاملہ رہا. اور اللہ جل شانہ فرمایا کل امت جعلنا منسکا، ہر قربانی میں منسک رکھی، نسک رکھا، قربانی رکھی اللہ جل شانہ نے. تو مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، جسے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ مدنی زندگی میں جب سے اس قربانی کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا اس وقت سے کبھی نہیں چھوڑا. اور لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ قربانی سنت موقدہ ہے یا یہ کہ واجب اور فرض ہے. یقین جانیے کہ یہ چیز، یہ لفظ کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قربانی کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ اس کو موقت طور پر جان لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی. جہاں اس سے گنجائش نکلتی ہے کہ پوری امت کی طرف سے قربانی ہو گئی سب کی طرف سے، وہیں پر یہ بھی جان لیجیے کہ اتنی یہ پیاری چیز تھی، اتنا یہ اہم کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے کرنے گئے. وہ روایتیں جس پر کلام کیا جاتا ہے کہ من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں، ہمارے دکانے میں شریک نہ ہو. یہ سب وعیدیں اپنی جگہ ہے، اس پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن قربانی تو ہر یہ کہ ہے علی کل بیت لکل عام اضحیہ، ان سب پر کلام ہو سکتا ہے. لیکن بعض علماء نے اس کی تحسین بھی کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانی بہت مقدس چیز ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کا معاملہ ہے. اس قربا قرباناً تقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. قربانی تو وہ بھی تھی، بڑے جانور کی تھی، بڑے جذبے کی تھی، بڑے مال کی تھی، اور لیکن اس میں فخر و ریا داخل ہو گیا تھا. تو تقبل من احدہما، جس نے بڑی سے بڑی قربانی پیش کی تھی اس کی تو راہ درگاہ ہو گئی، اور جس نے بہت چھوٹی سی چیز پیش کی تھی اللہ کے ساتھ اس کے جذبات تھے، اس کی نیت کی اخلاص تھا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا، کسی طرح کا دکھاوا یا کر نہیں تھا. تو یہ بتائیے کہ وہ قربانی اللہ رب العزت والجلال نے مردود قرار دیا، اس کے لیے مصیبت بنا دیا.
یہ اور ایسی مصیبت بنی کہ دنیا میں سارے شر و فساد کا جڑ بن گئی وہ، اور وہ زمین کا سب سے بڑا پاپ قرار پایا شرک کے بعد۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اسے قریزی برپا۔ تو یہ قربانی اخلاص کی چیز ہے، نہیں ینال اللہ عنہ محاولہ دماغ محاولہ کی ینال التقوی منکم، تم جو قربانیاں پیش کرتے ہو اس کے خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے، اور تو تم اللہ کے لیے خالص کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربان۔ تو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور قربانی کا پیغام تو یہی ہے کہ میں آج سے اس اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر مٹنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے دین و ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ملک اور وطن کے لیے اپنی سچائی اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے، ساری دنیا کو تک بھلائی کو پہنچانے کے لیے، ساری دنیا کو مصیبتوں، جنگ و جدل اور ہر طرح کے کین اور کپٹ اور ہر طرح کی عصبیت اور دشمنی سے ساری دنیا سے بغیر کسی بھی ذرہ برابر امتیاز کے کہ یہ انسان ہے، بلکہ یہ انسان ہے تو ہمارا دور کا ہے یا قریب کا ہے، بلکہ ایک جانور کا بھی، چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی وہ کسی بھی طریقے سے جاندار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن ہر سوا نسل کھیتیوں اور گھاسوں اور درختوں کو کسی بھی طریقے سے وہ گزند پہنچانے کا سبب نہ بن جائے۔ قربانی یہ ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر کے دوسروں کے لیے قربان ہو جائے، دوسروں کو بچا لے جائے۔ یہ اصل قربانی کا جذبہ یہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے یہی کام کیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز فرمائی تھی۔ ضرورت ہے کہ اس وقت قربانی کو اسی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ آج ریا داخل ہے، پہلے سے تیاریاں ہیں، کوئی حدیث میں ہے اور اس کا کوئی انکار کون کہے، بلکہ ہم تو ابھارتے ہیں کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، قربانی کا جانور موٹا ہو، قربانی کا جانور قیمتی ہو، قربانی کا جانور ہر طریقے کے عیب سے پاک ہو، کسی طریقے سے بھولا لگا ہو، بیمار ظاہر واضح طور پر بیمار نظر آ رہا ہو، اور چھوٹے بڑے نقائص سے بھی وہ پاک ہو، جتنا پاک اتنا ہی مطلوب ہے، اور جتنا ہی زیادہ وہ خراب ہو اتنا ہی زیادہ یا تو کسی بھی طرح سے قربانی کرنے کے جائز نہیں ہے یا جواز ہے تو اس میں نقص ہے۔ میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جو فقروں کو وہاں ہاتھ کے لیے ہے، جو دوسروں کو چڑھانے کے لیے ہے، جو دوسروں پر دھوس جمانے کے لیے ہے، کسی قوم کو جو کسی وجہ سے آپ کی اس قربانی کو جس طریقے سے آپ کرتے ہیں اور اس میں آپ کا نفس بھی داخل کہیں ہے، اس کو وہ کسی طریقے سے ناپسند کرتی ہے۔ خصوصاً ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ قربانی یہ سب سے زیادہ صفائی کی چیز ہے۔ دلوں کی صفائی سب سے بڑی صفائی، اور جب دل کی صفائی ہے تو اندر آپ کے جھانک کے کون دیکھتا ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان ہے، لیکن بندوں کے درمیان صفائی کیا اہتمام ہے قربانی کے دن کا بھائی، کہ آپ نہائیں دھلائیں، خوشبو لگائیں، اچھے اور نئے کپڑے پہن لیں، اور صاف ستھرے طریقے سے آپ جائیں اور ایک اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں۔ اور آپ پتہ یہ چلا کہ چند دنوں کے اندر آپ کے گھر سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے سڑک آلودہ ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے اس کے مخلفات اور اس کے جو کچھ ہے قربانی کے بعد آپ اس کی چیزوں کو جس طریقے سے آپ پھینکتے ہیں، جس طریقے سے رہتے ہیں، یقین جانیے کہ یہ اس قدر ایک مکھی پیدا ہو گئی، ایک مچھر پیدا ہو گیا، ایک جراثیم پیدا ہو گیا، تو گویا کہ آپ کی پورے قربانی کو خون کی طرح جیسے جراثیم انسان کے جسم کو گھلا دیتا ہے، موت تک آ جاتی ہے، آپ نے تو موت کا سوال کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ صفائی ستھرائی کا سب سے زیادہ خیال رکھیں، اور قربانی کو فقر و مباحات کے لیے نہ کریں۔ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ جب تقویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں رکھنے سے، جس دن قربانی کیا ہے اس سے ان قربانی کے دنوں سے جو 4 دن قربانی ہوتی ہے، 4 دنوں سے زیادہ رکھنے سے منع فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ قربانی میں شروع میں تھا، میں بھی کہتا ہوں کہ شروع میں تھا،
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فریج خریدے جا رہے ہیں، فریج صاف کیے جا رہے ہیں، اور وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اپنے کو، پرائے کو، غریب کو، مالدار کو، پڑوسی کو، رشتے دار کو، اور وہ جو کو کہا کرتے ہیں کہ ایک حصہ تم اپنے اہل و عیال میں، ایک حصہ تم ہدیہ اپنے دوست و یار میں، اور ایک حصہ اپنے پاس و پڑوس اور جوار میں خرچ کرو اور وہاں بانٹ دو۔ یہ چیز نہ کر کے آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اس کی فریج تیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت عجیب طرح سے چیز سامنے آ رہی ہے، جبکہ آپ کے بھائی بہت سے ترس گئے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، آپ کے پاس و پڑوس میں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اس قربانی کے جو حقیقت میں ہر طرح سے قربانی دینی تھی، قربانی دینی تھی اپنے جذبات کی، قربانی دینی تھی اپنے ہر طرح کے امنگوں کی، اپنے خواہشات نفس کی، سب کچھ مارنے کے بعد انسان قربان ہوتا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جو فضیلت ہے، ما من عمل احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہا کہ ما من عمل صالح، کوئی بھی عمل جو یہ 10 دنوں میں آپ انجام دیتے ہیں ان ایام عشر میں، اس میں سے یوم النحر بھی ہے، وہ اس کا کوئی بھی بدل نہیں۔ اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، کیا آپ اس میں یہی قربانی دے رہے ہیں؟ جہاد آپ نے فرمایا قربانی بھی نہیں، تو کون سی قربانی ہے جس میں آپ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بدبو پھیلا رہے ہیں اور للچا رہے ہیں ان کو اور ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ آپ بہت اپنی قربانی کی حفاظت کیجیے، اور یہ عظیم چیز ہے، یہ شاعر دین میں سے ہے۔ اگر فرض نہ بھی ہو تو تعظیم شاعر اللہ کا قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو اسی طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور خاص طور پر ایسا کام نہ کریں جس سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہو، یا کسی طرح سے مصیبت آئے آپ کے اوپر، ملک کے اوپر، ملت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، کسی طرح کا، یا کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ پروروں کو، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پروروں کے لیے آپ ادنا سے عظیم وجہ بن جائیں تو یہ تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ تو ان سب چیزوں کا بہت زیادہ اس تقدس معاف، جتنا صاف ستھرا اور جس قدر بھائی چارے کا، اور جس طریقے سے میں جس راہ سے گزر جاؤں وہ خوشبودار ہو جائے، راہوں کی دھول مہک جائے، وہ آپ کا جس طریقے سے وطیرہ تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی گنگائیں، زمین والے بھی دیکھ کر کے آپ کے لیے دعائیں دیں، اس طریقے سے آپ اپنی اس سے عید الاضحیٰ کو، اپنے اس سے بھی قربانی کے تہوار کو منائیں۔ اور اول و آخر چیز یہ ہے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس اللہ جل شانہ کی خاطر سب قربانیاں پہلے پیش کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جانور کی قربانی کا قصد کریں۔ ایک چیز اور بہت خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، اور اقوام عالم میں رہا ہے دنیا میں، لیکن آپ برادران وطن کا خیال کرتے ہوئے، قانون کا، جو ملک کا قانون ہے کسی وجہ سے، تو اس کو، ان جذبات کا بھی اس قانون کے پاس لحاظ رکھتے ہوئے آپ حتی الامکان بچیں اس سے، جن جانوروں کی قربانی کرنے سے کسی طرح کا بھی فتنہ و فساد ہوتا ہے، یا کسی طرح سے قانون کا النگھن ہوتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کی وجہ سے کسی فساد کرنے والے کو، یا کسی بھی طرح کے جذباتیت کے شکار ہونے اور کرنے والوں کو موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے جو چیزیں آپ کو سہولت عطا فرما دی ہیں، اور اس میں رکاوٹیں کسی طریقے سے نہیں ہیں، آپ ان جانوروں پر اکتفا کریں یا ان کو کرتے، تو یہ آپ کے حق میں، ملت کے حق میں، ملک کے حق میں، سب کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ بہت دانا و بینا ہیں، اللہ کی توفیق سے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر میں اس ضمن میں یہ بات اور وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جو پسنداز
چیزیں ہوتی ہیں، ہڈیاں اور گوشت اور اس کے ساری چیزیں، خون، تو ایک تو اس سلسلے میں یہی لحاظ رہے کہ اگر کوئی جگہ متعین ہے اور وہاں آپ قربانی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہیں کریں، اور اس سے نہ کسی طرح کی آلودگی پھیلے گی نہ گندگی پھیلے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ استعمال کر لیتے ہیں یا کسی طریقے سے، تو آپ اس کو خود اہتمام کے ساتھ اس کو پھینکنے کے بجائے کہیں ایسی جگہ دفن کریں، کہیں ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی بھی طرح سے کوئی تعفن اور کوئی بدبو یا کسی طرح کی گندگی نہ پھیلے۔ قربانی کے سلسلے میں بہت سے پیغامات ہیں، بہت سے ہدایات ہیں، بہت سے آپ کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں صاف صاف آپ سے عرض کر دوں کہ قربانی کچھ جگہ متعین ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ آپ قربانی کریں تاکہ کسی بھی طرح سے وہاں حساسیت بھی پیدا نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی گندگی نہ پھیلے۔ دوسری، صفائی ستھرائی کا خیال کرنے میں اگر آپ مکمل طور پر جہاں بھی کریں آپ قربانی کا خاص خیال رکھیں، لیکن اگر آپ کوئی جگہ متعین آپ کے لیے نہیں ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ اس طرح قربانی کریں، تو جہاں بھی کریں آپ بند جگہ میں کریں اور بہت صاف صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ پھر باقیات جو ہیں، جو بچی چیزیں ہیں قربانی کے بعد یا قربانی کے استعمال کرنے کے بعد، ان کو آپ بہت اہتمام کے ساتھ کہ کسی طرح کی گندگی ہو اور کسی طرح سے اس سے کوئی گندگی نہ پھیلے، آپ اس کو دفن کریں اور ہر حال میں صفائی کا انتہائی خیال رکھیں، اور خاص طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ قانون کا خیال کرتے ہوئے آپ انہی جانوروں کی قربانی کریں جس میں کسی طرح کا کوئی خدشات آپ کسی طریقے سے ممنوع جانوروں میں سے نہ ہو، جو ہمارے دیش میں آپ کے علاقے میں حج کو منع کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے آپ جانتے ہیں کہ فوٹو اور ویڈیو اور یہ ساری چیزیں اس زمانے کی بہت بڑے خرافات میں سے کتنوں کو برباد کر دیا، کتنے مسائل پیدا کر دیے، تل کا تاڑ بنا دیا اور تاڑ کو تل بنا دیا، اور کتنے ہی حقوق غصب ہو گئے یا کتنے ہی لوگ اس کے نظر ہو گئے۔ ایسے میں آپ قربانی کا جو ایک طرح سے فوٹو لینا حرام بھی ہے، ویڈیو بنانا فالتو کام ہے، لغو ہے، مکروہ ہے، اور مومن لایانی چیزوں سے بچتا ہے، تو آپ خاص طور پر قربانی کا فوٹو لے کر کے ویڈیو بنا کر کے جو جس طریقے سے آپ وائرل کرتے ہیں، آپ مکمل طور پر فوٹو لینے سے اور مکمل طور پر اس کو وائرل کرنے سے اور مکمل طور پر اس کو پھیلانے سے بالکل باز آ جائے۔ یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی، آپ کے سوسائٹی میں فساد پھیلائے گی، اور آپ کے ریا اور نمک کو اجاگر کر کے آپ کو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کر دے گی۔ سارے اخلاص کے باوجود کہیں نہ کہیں سے اس پر اگر مدح کے کلمات آئے یا قدح کے کلمات آئے یا ذم کے کلمات آئے یا اس پر کسی کو چھڑنے یا کسی طریقے سے لوگوں کے واہ واہی اور تعریف کی بات آئی، ہر حال میں گھاٹے کا سودا ہے یہ۔ اس لیے اس سے مکمل طور پر پرہیز کریں، اور یہ عزم اس کی سبق کو یاد رکھیں جو ابراہیم نے ساری دنیا کے لیے ہر طرح کی 5-7 طرح کی بڑی قربانیاں، حق میں جانا ہوا، گھر سے جلا وطن ہوا ابنی ذاہب الی ربی سیہدین، سب کچھ چھوڑ کر کے گھر بار کنبہ قبیلہ اور ساری آگ میں کودنے کا، ذبح کرنے کے بیٹے کا، اور اسی طریقے سے جتنی قربانی ہو سکتی تھی نمرود کے سامنے ہو یا یہ کہ قوم کے سامنے ہو، ان ساری قربانیوں کو دینے کے بعد اس قربانی کو دیا تھا۔ آپ ان سب قربانیوں کو بھول کر کے مجرد جانوروں کی قربانی ذبح کر کے ان 4 طرح کی جانوروں کی آپ شکر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور سنت ابراہیم کے مطابق قبول فرما لے، اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اور ساری انسانیت کے امام اور ساری انسانیت کے رحمت للعالمین، جس طرح رحمت للعالمین تھے، ان کی تعلیم رد کر کے آپ بھی دنیا کے لیے رحمت بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔